آپ چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ایک گاؤں جس کا نام راز نگر تھا، جہاں کے لوگ بہت ہی اچھے اور نیک تھے۔ اس گاؤں میں ایک زین علی نام کا شخص بھی رہتا تھا، جو بہت غریب لیکن نیک انسان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک کسان تھا۔ وہ گاؤں کے چودھری کی زمینوں پر کام کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ چودھری بہت ہی ظالم اور مغرور تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک رکھتا اور ان کی دل آزاری بھی کرتا۔ زین علی کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حنا تھا اور وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ زین علی کی بہت خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ایک دفعہ ایک فقیر آیا اور چودھری کے گھر کو دیکھ کر رک گیا اور نوکر سے پانی مانگا۔ چودھری نے جب فقیر کی آواز سنی تو غصے سے بولا، دفع ہو جاؤ، اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ فقیر بہت ہی پیاسا تھا۔ چودھری کا رویہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور آگے چل پڑا۔ قریب ہی کھیتوں میں زین علی کام کر رہا تھا۔ فقیر پیاس سے نڈھال تھا کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ زین علی نے فقیر کی جب یہ حالت دیکھی تو دوڑتا ہوا فقیر کے پاس آیا اور قریب ہی ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھایا اور جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لے کر آیا اور فقیر کو پیش کیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا بھی کھایا اور خوش ہو کر زین علی کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خواہش پوری کرے، آمین۔ کچھ دنوں بعد ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس کو ایک چابی ملی۔ اس نے چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے وہ چابی اپنی بیوی کو دکھائی۔ وہ دیکھنے میں کافی پرانی چابی تھی۔ اس نے وہ چابی تکیے کے پاس رکھی اور سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے قریب ایک درخت ہے جس کے تنے کے نیچے ایک صندوق ہے جس کی یہ چابی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی اور حنا کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کام کرنے کھیتوں میں چلا گیا۔ جب وہ تھک گیا تو سانس لینے کے لیے اس درخت کے نیچے ہی آ کر بیٹھ گیا جس کے نیچے اس نے فقیر کو بٹھایا تھا۔ اس کو سارا خواب یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کھودی تو وہاں صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق لے کر گھر آیا اور صندوق کو چابی لگا کر
صندوق کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب حیران تھے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ صندوق قدیم زیوراتوں اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ زین علی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ اشرفیاں اس نے رکھ کر باقی کی ساری گاؤں میں تقسیم کر دیں۔ زین علی بہت خوش تھا کہ اس کی نیکی کام آئی، اور اب ان پیسوں کے ذریعے وہ حنا کو تعلیم دلائے گا۔ اس کی یہ خوشی بھی پوری ہو جائے گی۔ بات گاؤں کے چودھری تک جا پہنچی۔ چودھری نے جب زین علی کی زبانی سارا ماجرا سنا تو اس نے اسی دن سچے دل سے اللہ پاک کے حضور توبہ کی، اور اسی دن سے لوگوں کے کام آنے کا وعدہ کیا۔